دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ میرے دوستو، ہم سب کے مخدوم بہت ہی بڑے بزرگ عالم دین، جن کا سیاسی بھی اپنا ایک میدان ہے اور انہوں نے اپنی ایک شناخت بنائی ہے، اور علم دین کی دنیا میں بھی اس نام کو پورے ملک کے اندر جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ازہر ایشیا ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کی رکنیت حضرت والا کو دستیاب ہے، حاصل ہے۔ ہم اس سعادت پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جمعیت علماء مالیگاؤں کے آپ صدر محترم ہیں، اور جمعیت علماء مہاراشٹر کی جو اراکین عاملہ کی تشکیل ہے، اس میں بھی حضرت والا کا نام شامل ہے۔ بہت بڑی شخصیت ہمارے درمیان ماشاءاللہ تشریف فرما ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ حضرت والا کو دعوت سخن دوں گا، دعوت گفتار دوں گا کہ سالہا در کعبہ و بتخانہ می نالد حیات، سالہا در کعبہ و بتخانہ می نالد حیات، تاز بزم عشق یک دانائے راز آیت بروں۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، میں اسی دیدہ ور بابصیرت شخصیت سے گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے بابصیرت پر مغز چشم کشا خطاب سے سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، رکن مجلس شورا ام المدارس دارالعلوم دیوبند، صدر جمعیت علماء مالیگاؤں اور ممبر اسمبلی، ہمارے اس مہاراشٹر کے آپ ممبر اسمبلی بھی ہیں، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاما الزبد فیذهب جفاء وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ۔ صدق اللہ العظیم۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، دو قدم ساتھ میرے چل کے تو دیکھا ہوتا، خود بخود تیرے خیالات بدل سکتے تھے۔ تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، دریا ہوتے تو بہت دور نکل سکتے تھے۔ تم نے الفاظ کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں، نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل سکتے تھے۔ مدرسہ جامع العلوم بالاپور کا یہ سالانہ پروگرام ہے۔ اس ادارے کے بانی محتمم حضرت مولانا مفتی محمد اسلم قاسمی صاحب۔ اسٹیج بہت بڑا ہے اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس اسٹیج پر جہاں حفاظ کرام ہیں وہیں علماء کرام بھی ہیں، مفتیان اعظام بھی ہیں، اور قاضی حضرات بھی ہیں، اور ڈپلومہ ان انگلش جو مرکز المعارف بمبئی کی طرف سے اس ادارے میں ایک شاخ قائم کی گئی ہے، اس سے فراغت حاصل کرنے والے ہمارے طلبہ بھی ہیں، قرآن کریم حفظ کرنے والے بچے بھی ہیں، اور ان بچوں میں ایک بچہ ایسا بھی ہے جس نے ایک نشست میں پورا قرآن پاک سنایا ہے۔ انہی کے ساتھ آج سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے بزرگ حضرات، نوجوان دوستوں، اور پس پردہ ان علماء کرام کی بات سننے والی ہماری عفت مآب بہنیں، وقت کافی ہو چکا ہے لیکن صدارتی خطبہ بھی ضروری۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک نعمت ہے، اس کا حصہ ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ سمندری سیلاب میں جو جھاگ پانی کے اوپر آتا ہے
اس کا نصیب اور مقدر ہی مٹ جانا ہے، لیکن اس دنیا میں جو چیز نفع بخش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھتا ہے۔ میں ہندوستان کے علاوہ دنیا کے تقریباً 20 ملکوں کا سفر کر چکا ہوں۔ میں نے جو بات ہندوستان میں دیکھی ہے، ہندوستان سے باہر ایسے ممالک جنہیں اسلامی ملک کو کہا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، وہاں پر بھی میں نے یہ بات نہیں دیکھی۔ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے ہندوستان پر کہ ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند جیسے بڑے بڑے ادارے بھی ہیں، اور مسجد میں قائم ہونے والے مکاتب قرآنیہ اور مکاتب دینیہ بھی ہیں، اور ہندوستان میں علم الدین کی جو خدمت ہو رہی ہے، بیرون ملک جو اسلامی ملک سمجھے جاتے ہیں وہاں بھی خدمت کا یہ معیار یا خدمت کی یہ مثال ملتی نہیں۔ میں مالیگاؤں سے تعلق رکھتا ہوں۔ مفتی اسلم صاحب سے اس اسٹیج پر آنے سے پہلے میری بات ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ مالیگاؤں میں جہاں بڑے بڑے مدارس ہیں وہیں ہر مسجد میں 1980 کے بعد سے مکتب قائم ہے جو دین کی بنیادی تعلیم دیتے، اور ان مکتب میں علم حاصل کرنے والے ہمارے وہ بچے اور بچیاں ہیں جو ایک وقت اسکولوں میں جاتے ہیں اور ایک وقت یعنی آدھا دن اسکول میں اور آدھا دن مکتب میں رہ کر کے دین کی بنیادی تعلیم کے ساتھ ناظر قرآن پاک اور حفظ کی تعلیم حاصل کرتے۔ جمعیت علماء مالیگاؤں ہر سال ایک پروگرام کرتی ہے، اور وہ پروگرام یہ ہے کہ جتنے ہمارے یہاں بڑے مدارس سے فارغ ہونے والے علماء ہوتے ہیں ان کو ہم جمع کرتے اور انہیں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عالم بننے کے بعد اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ ابھی مولانا برہان الدین صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آج یہ بچے جو حافظ قرآن بنے ہیں اور اسی طرح ڈپلومہ ان انگلش کا سرٹیفکیٹ لینے والے جو بچے ہیں، ان کی تیاری میں قوم کی طرف سے جو زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کی رقم آتی ہے، ان رقومات کے ذریعے ان بچوں کو تعلیم اور تربیت کے زیور سے آراستہ کر کے انہیں تیار کیا جاتا ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ سماج میں اور قوم میں جانے کے بعد جو دین کی بنیادی تعلیمات ہیں، جیسے اللہ رب العالمین کی ربوبیت ہے، الوہیت ہے، وحدانیت ہے، یہ پیغام سماج تک، قوم کے ایک ایک فرد تک پہنچائے۔ میں اپنے ان بچوں سے ہی مخاطب ہوں کہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ نے ہمارا نصیب اور مقدر لکھ دیا ہے، اور ہمارا نصیب و مقدر دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی۔ اگر ہمارے نصیب میں عزت لکھی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ذلیل نہیں کر سکتی، اور اگر ہمارے نصیب میں اللہ نے دولت لکھی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دولت سے محروم نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ پاک نے ہمارے نصیب اور مقدر میں عزت و رفعت کے ساتھ قوم و ملت کی خدمت کا موقع لکھا ہے تو انشاءاللہ اس سے کوئی ہمیں محروم نہیں کر سکتا۔ مجھے ایک بات کہنی ہے کہ آج دنیا اس لیے جد و جہد اور کوشش کرتی ہے کہ اسے دولت اور عمارت مل جائے، لیکن آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے بحیثیت صاحب ایمان ہونے کے کہ یہ مقدر ہے
اگر اللہ نے مجھے دولت دینا مقدر کی ہے تو وہ ہر حال میں ملے گی، اور اگر میرے لیے درمیانی درجے میں رہنا یا غریب طبقے میں رہنا مقدر کیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس سے اوپر نہیں لے جا سکتی۔ لیکن آپ دنیا کے پیچھے اور دولت حاصل کرنے کے لیے اپنی صلاحیت نہ لگائیں، یہ تو آپ کو نصیب اور مقدر سے ہر حال میں ملے گی۔ ہمیں اپنی آخرت بنانے کے لیے اور اللہ کے دیگر بندوں کی آخرت بنانے کے لیے محنت اور جد و جہد کرنی ہے۔ میں اپنے ان بچوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کا نصیب و مقدر آپ کے ساتھ ہے، اور یہ اللہ پاک کی طرف سے طے ہے، جو آپ کو ملنا ہے ہر حال میں ملے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتی۔ لیکن اپنی آخرت بنانے کے لیے ہمیں خود جد و جہد اور کوشش کرنی ہوگی۔ آپ ایسا نہ سمجھیں کہ آپ دین کا راستہ چھوڑ کر کے اگر دنیا داری کے راستے پہ چلے جائیں گے تو آپ کا نصیب اور مقدر بدل جائے گا، ایسا نہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے گلستہ میں ایک ربائی انہوں نے لکھی ہے کہ اگر روزی بدانش برفزودے زینادہ تنگ تر روزی نہ بودے، اگر عقل و دانش کی بنیاد پر آدمی مالدار ہوتا تو دنیا میں بے وقوف سے زیادہ تنگ دست اور محتاج کوئی دوسرا نہیں ہوتا، مگر آنا کے روزی رساند کہ عاقل اندری حیرہ بماند۔ لیکن یہ اس کی شان ہے اللہ رب العالمین کی کہ جاہل لوگوں کو، بے پڑھے لکھے لوگوں کو، بے وقوف لوگوں کو، جن کو کم عقل کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح نوازتا ہے کہ عقل مند لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ آپ کبھی ایسا نہ سمجھیں کہ آپ عالم بن گئے، آپ حافظ بن گئے تو آپ کے عالم اور حافظ بن جانے سے آپ کا نصیب اور مقدر غربت میں لے کے چلا جائے گا، ایسا نہیں۔ جو آپ کے نصیب کی روزی ہے ہر حال میں آپ کو ملے گی۔ آپ اپنی ذات کو نفع بخش بنائیے، یہ قدرت کا ایک نظام ہے اور ایک کسوٹی ہے جو اللہ پاک نے اس دنیا میں جاری و ساری رکھا ہے۔ اگر آپ کی ذات نفع بخش ہوگی تو اللہ آپ کو ہر حال میں باقی رکھے گا، اور اگر آپ کی ذات میں نافعیت نہیں ہے، آپ اللہ کی مخلوق کے لیے نفع بخش نہیں ہے، تو اللہ کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کہاں مٹ جاؤ گے، بے نام و نشان ہو جاؤ گے، دنیا کی بھیڑ میں گم ہو جاؤ گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ اپنی ذات کو نفع بخش بنائیں۔ آپ کی ذات اگر اللہ کی مخلوق کے لیے نفع بخش رہے گی تو اللہ آپ کو باقی رکھے گا۔ یہ ایک پیغام میں آپ کو دینا چاہوں گا، اور اس پیغام کو آپ گانٹھ باندھ کر کے رکھ لیجئے۔ اپنی ذات کو نفع بخش بنائیے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، اللہ آپ کو باقی رکھنے کا فیصلہ کرے گا، اور پوری دنیا کی طاقت مل کر کے اگر تمہیں مٹانا چاہے گی، ختم کرنا چاہے گی تو ختم نہیں کر سکے گی۔ اس اسٹیج پر میں نے داعی اسلام اشتیاق بھائی کی بات بھی سنی، اور مولانا برہان الدین صاحب کا ایک جملہ کہ آنے والا وقت انشاءاللہ اسلامی انقلاب کا وقت ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اپنی ذات کو نفع بخش بنائیں، اور اللہ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت اور الوہیت کا یہ پیغام اقدامی شکل میں ہم ان لوگوں تک پہنچائیں جن کے پاس اسلام پہنچا نہیں۔ آپ کو موقع شاید نہیں ملا ہوگا ہندوؤں کے کسی مجمع میں بات کرنے کا، لیکن آپ یقین مانیے کہ جو 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں، کیا وہ اللہ رب العالمین کو اور اللہ کے رسولوں کو نہیں مانیں گے؟ مانیں گے۔
کہتے ہیں کہ حقیقت ہو تو دل سینے میں کھنچ جاتے ہیں اے وائز، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، منوائی نہیں جاتی۔ آپ اللہ کا پیغام، دین اسلام کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت اور اس کی الوہیت صحیح طریقے سے، سلیقے سے اگر آپ ان کے درمیان رکھیں تو وہ اسے قبول کریں۔ آج ہم دفاعی پوزیشن میں ہیں۔ ابھی ایک جملہ یہ بھی آپ نے سنا کہ آج اس وقت شکیلیت کا فتنہ عروج پر ہے۔ اورنگ آباد سے نکل کر کے مہاراشٹر میں اور مہاراشٹر سے نکل کر کے دیگر صوبوں تک پہنچ رہا ہے۔ ہم لوگ دفاعی پوزیشن میں ہیں۔ ہم جو ہے دفاع کرتے ہیں، شکیلیت کا فتنہ کیسے مٹے گا، قادیانیت کا فتنہ کیسے مٹے گا، ہم اس سلسلے میں پریشان ہیں۔ ہم دفاعی پوزیشن میں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ پریشان ہیں۔ ہم جس دن اقدامی پوزیشن میں آ جائیں گے کہ اللہ کے دین کی بات، قرآن کریم کی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے جہاں تک ہماری یہ بات پہنچی نہیں ہے۔ آپ اقدامی پوزیشن میں آ جائیے، صورتحال بدل جائے گی۔ دنیا منتظر ہے، دنیا منتظر ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ جن غیر مسلم آفیسروں سے میرا تعلق رہتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ تعلق ایسا ہو جائے کہ ہم بے تکلفی کے ساتھ کوئی بات کہہ سکیں، اور ایسا تعلق بنانے کے بعد انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی ہے۔ جب انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ سنتے ہیں، اور آپ کو میں بتاؤں گا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اس بات کو سننے کے بعد کتنے آفیسروں نے مجھے یہ بات کہی کہ جس دن سے آپ کی بات سنی ہے اس دن سے کبھی مندر نہیں گئے، اور اپنے گھر میں جو تصویریں لگی ہوتی ہے کبھی ہم نے اس کی پوجا نہیں کی۔ میں نے ان کو توحید کا پیغام دیا، انہیں اسلام سمجھایا، بتایا۔ کہنے لگے کہ ہمارے لیے مشکل بہت ہے کہ ہم اگر اسلام قبول کر لیتے ہیں تو نام بدلنا پڑے گا، اسلام قبول کر لیتے ہیں تو 5 وقتہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ ان سے میں نے کہا کہ آپ ایمان قبول کر لیجئے، آپ ایمان قبول کر لیں گے تو کم سے کم آخرت میں آپ کی نجات تو ہو جائے گی۔ آج مسلمانوں میں 98% لوگ نماز نہیں پڑھتے لیکن مسلمان ہیں، کوئی بھی انہیں اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ روزہ نہیں رکھتے لیکن مسلمان ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے لیکن مسلمان ہیں، حج نہیں کرتے لیکن مسلمان ہیں۔ آپ کو اگر دقتیں ہیں تو آپ نام مت بدلیے، آپ کو اگر دقت ہے تو آپ علل اعنان نماز مت پڑھیے۔ روزہ تو بہت سارے غیر مسلم لوگ بھی رکھتے، شوقیہ رکھتے ہیں، 27واں روزہ رکھتے ہیں، بڑا روزہ بول کر کے رکھتے ہیں۔ اور جس طرح ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، غیر مسلموں میں کتنے ایسے ہیں کہ وہ اپنی آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ، ہم تو 2.5% زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ 50% جو ہے دان کرتے۔ بتانا یہ ہے جب ان کو یہ بات کہی گئی کہ آپ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو مان لو اور شرک اور بت پرستی سے رک جاؤ، اگر تم عمل کے معاملے میں کوتاہ بھی رہو گے تو آخرت میں انشاءاللہ نجات ہو جائے گی اور جہنم میں جانے سے بچ جاؤ گے۔ آج اس اسٹیج پر علماء کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر کہتے ہیں نا کہ سلیقہ شرط ہے، دنیا میں کچھ نہیں مشکل، ہوا کے رخ پہ جلاؤ چراغ جلتے۔ سلیقہ شرط ہے، دنیا میں کچھ نہیں مشکل، ہوا کے رخ پہ جلاؤ چراغ جلتے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اسلام کا پیغام غیر مسلموں تک پہنچائیں۔
ملک کے حالات آج جس طرح ہمیں انتہائی سخت اور دشوار کن نظر آ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ زمین بہت نرم ہے، زمین بہت نرم ہے، اور وحدانیت کا پیغام اگر ہم صحیح طریقے سے سلیقے سے ان تک اگر پہنچائیں گے وہ قبول کریں گے، اور ایک وقت آئے گا ہم نہیں تو ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ ہندوستان سے ہی دنیا میں اسلامی انقلاب آئے گا، جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب غزوۃ الہند۔ آج اس کی الگ الگ طریقے سے غیر مسلم لوگ تشریح کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اقبال نے کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، یعنی یہ صورتحال ہندوستان سے وجود میں آئی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کی کوشش کریں، اسی کے ساتھ اسلام کا پیغام آج ان لوگوں تک پہنچائیں جو غیر مسلم ہیں، جن تک یہ پیغام پہنچا نہیں۔ بہت درد کے ساتھ داعیہ اسلام اشتیاق بھائی نے یہ بات کہی کہ آج 50 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو اذان کا معنی و مطلب بھی نہیں بتا سکے۔ آج وہ کہتے ہیں کہ کیا نہ تم کو نماز پڑھنی ہوتی ہے تو اکبر بادشاہ کا نام کیوں لیتے ہو، اکبر بادشاہ کا نام بار بار کیوں لیتے ہو؟ ظاہر بات ہے انہیں معلوم نہیں اذان کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ان کو اس کا معنی و مفہوم بتایا جائے تو وہ اسے قبول کرتے ہیں، اور آئندہ کبھی اذان کے تعلق سے یہ بات نہیں آتی کہ مائک اتاروا دیں گے، لاؤڈ اسپیکر بند کروا دیں گے، اذان بند کروا دیں گے، اس طرح کی بات نہیں ہوتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذات کو نفع بخش بنائیں، اور جس دن ہندوستان کا مسلمان اپنے آپ کو نفع بخش بنا لے گا، دنیا ہندوستان میں انقلاب آئے گا، اور یہ انقلاب دنیا میں انقلاب لانے کا سبب بنے گا۔ میں اپنے بچوں سے یہی بات کہنا چاہوں گا کہ ہم تو زندگی کے آخری پائیدان پر ہیں، آپ کی شروعات ہے، یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ آپ اسلام کا پیغام غیروں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں، اس بات کی کوشش کریں، اور یہی چیز جو ہے نفرت کو محبت سے بدلے گی۔ انہیں یہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہماری دنیا تو دنیا ہے، یہ ہماری آخرت بنانے کے لیے فکر مند ہے، اور جس دن یہ احساس ان کو ہو جائے گا کہ یہ ہمارے ہمدرد ہیں، یہ ہمارے خیرخواہ ہیں، تو ملک میں نفرت کا جو ماحول بنایا جا رہا ہے اور جس کی کوشش بہت منظم طریقے سے کی جا رہی ہے، انشاءاللہ اس کا توڑ ہو جائے گا اور ہندوستان میں انقلاب آئے گا، اور آنے والا وقت انشاءاللہ اسلام کا وقت ہوگا۔ میں ادارہ حاضہ کے محتمم بانی مولانا مفتی محمد اسلم صاحب کو، ان کے صاحبزادگان کو، اس ادارے کے تمام اساتذہ کرام کو اور تمام ہی معاونین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ یہاں مدارس کے ذریعے سے اسلام کی جو خدمت کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مسجدوں کو امام ملتے ہیں اور مکتب میں ہمارے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے اساتذہ کرام ملتے ہیں۔ اگر یہ مدارس بند ہو گئے تو حال وہی اسپین جیسا ہوگا، اسپین جیسا حال ہوگا کہ 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن آج وہاں اسلام کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے سوائے مسجد قرطبہ کے جو چرچ بن چکی ہے اور محل الحمراء کے کھنڈرات باقی ہے، باقی اسلام کے نام پر کچھ بھی نہیں۔ یہ مدارس دین کے قلعے ہیں۔ ان مدارس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ان کو ان کی حالت پر رہنے دو، اگر یہ مدارس نہیں رہے تو وہ تباہی و بربادی آئے گی جو میں اسپین میں دیکھ کر کے آیا ہوں۔ اس لیے ان مدارس کا وجود
ہم مسلمانوں کے لیے بسا غنیمت ہے۔ میں آج اس جلسے میں موجود تمام ہی شرکاء سے یہ گزارش کروں گا کہ مدارس دینیہ کی آپ اپنے زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے ذریعے بھرپور تعاون کریں، اور آپ کا یہ تعاون انشاءاللہ اسلام کے لیے، آپ کا یہ تعاون ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے بہت نفع بخش ہوگا، اور اللہ پاک اس کی جزا آپ کو آخرت میں دے گا، دنیا میں بھی اس کی برکات سے آپ کو محروم نہیں کرے گا۔ میں پھر شکر گزاری کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا وبالقرآن حکما وعدلا، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اللہم ما امسا بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، اللہم اغفر ذنوبنا وامحو عیوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واقض حاجاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا، اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، اللہم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔